هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بیان کروں۔ میں کراچی میں تھا اور مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ ظہر کے بعد مطالعہ کر رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر، حدیث کی کتاب کا ترمذی شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے بخار نہیں ہوا، کافی عرصہ ہو گیا مجھے بخار نہیں ہوا۔ یہ خیال آیا، اور شاید اس کے ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ کبھی کبھی بخار میں بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا تصور تھا۔ یہ خیال آیا تو میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے تقریباً 5 منٹ یا 7 منٹ کے بعد ٹھیک میرے جسم میں بخار کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ بخار آنا شروع ہوا اور ایسا بخار آیا کہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد جو میری پیریڈ کا وقت تھا اس وقت تک مجھے زبردست بخار ہو گیا تھا۔ چارپائی میں لیٹ گیا اور جسم پہ سردی اور کپ کپی طاری ہو گئی، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے تو سردی لگ گئی، بخار شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کمبل ڈال دی، پھر میں نے کہا کہ اس سے تو میرا جسم گرم نہیں ہوا، پھر دوسرے کمبل ڈال دی۔ پھر میں نے کہا وہ مجھے جب کبھی بخار ہوتا ہے سردی والا تو اس کو پتہ ہے یہ منظور کو کہ میری حالت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے تیسرا رضائی ڈال دی، لحاف اوڑھ دیا، اس میں بھی میں وہ ٹھنڈ اور جو کپ کپی تھی وہ رکتی نہیں تھی۔ پھر وہ گھر والے بھی پریشان ہو گئے، بچے تھے چھوٹے، وہاں طالب علم تھے، ان کو بلایا، ان کو اطلاع کر دی، طلب آ گئے، اسپتال لے گئے مجھے۔ اسپتال میں جو ڈاکٹر تھے اس نے دیکھا تو فوراً اس نے انجیکشن لگایا، وہ کیے، لیکن انجیکشن لگائے نہیں، وہ ڈراپ کے اندر اس کے اندر ڈال لیے اور وہ چڑھانا شروع کیا۔ تو وہ جب شروع ہو گیا تو اس سے میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی۔ وہ طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اسپتال ہی میں، ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ جب ڈرپ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو گھر لے جاؤ۔ تو جب گھر لے آئے تو گھر آتے ہی پہنچتے ہی اور چیز شروع ہو گئی، جسم کے اندر سارے جسم میں لال دانے نکل آئے چمڑے کے اوپر، چہرے سے لے کر پیروں تک، اور اتنی زبردست خارش اور کھجلی شروع ہو گئی کہ میں پریشان ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جس طریقے سے آگ سے جو ہے وہ میرا جسم جلس گیا ہو، جل گیا ہو۔ جب وہ انہوں نے دیکھا، طلباء نے دیکھا، تو وہ بھی پریشان ہو گئے، تو دوبارہ انہوں نے واپس مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر لے گئے اسپتال، اور ڈاکٹر سے کہا کہ یہ اس کو کیا ہوا، یہ آپ نے ڈرپ کے اندر کیا چیز چڑھائی، کیا انجیکشن لگایا۔ وہ بھی پریشان تھے، تو ڈاکٹر نے پتہ نہیں اس چھوٹے ڈاکٹر کو کچھ کہا کہ اس کو فلاں انجیکشن لگاؤ، تو اس نے آ کر مجھے رگ میں یہاں ہاتھ میں وہ انجیکشن لگانے شروع کی۔ وہ انجیکشن لگا رہا تھا اور میرے رگ ایسے ہیں کہ وہ سامنے دکھائی نہیں دیتے، تو وہ کبھی ایک جگہ سوئی ڈالتا ہے کام نہیں ہوتا، کبھی دوسری جگہ، تو تقریباً 7, 8, 10 جگہ اس نے مجھے زخمی کیا۔ آخر میں کسی ایک جگہ ڈال دیا لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں چڑھا، تو یہ تکلیف اور مصیبت الگ۔ پھر گھر آ کر آہستہ آہستہ وہ نشانات وہ ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے کہا مجھے بخار نہیں آیا۔ تو جب آدمی کبھی کوئی بات سوچتا ہے، کوئی خیال، کبھی وہ معمولی خیال بھی وہ اس کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک نوجوان لڑکا وہ کہے کہ یہ میں ٹھیک نہیں ہوں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو فطری طور پہ اس کے اوپر ایسے ماحول میں کچھ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کام اس سے رہ جاتا ہے۔ یہ کام اس لیے منہ سے یہ لفظ نکالنے بھی، ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماع کے دوران جب کبھی کوئی ساتھی کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بارش نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ،
کہ بارش نہ ہو جائے. جب آدمی یہ کہے کہ کہیں بارش نہ ہو جائے تو پھر بارش شروع ہو جاتی ہے.